السلام علیکم گائز، میں مدثر رفیق اور آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی ہماری کسی ریئیکشن پہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹریبیوٹ ہے۔ ہم آج ڈسکشن کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں، محسن پاکستان۔ ابھی ان کی ریسنٹلی ہی ڈیتھ ہوئی ہے، 2 دن ہوئے ہیں۔ پوری جو قوم ہے وہ غمزدہ ہے، ہم سب غمزدہ ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے آج پاکستان کھڑا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو جو ایٹمی ملک بنایا، پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنا، پہلا اسلامی ملک بنا، اور انہی کی وجہ سے ہی جو جنوبی ایشیا ہے اس میں طاقت کا توازن بنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب انڈیا نے ایٹمی اپنے ہتھیار کا تجربہ کیا تو پوری جنوبی ایشیا میں جو طاقت کا بیلنس تھا وہ بگڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا کیونکہ پاکستان سے سب سے زیادہ رائول تھے۔ تو ان کی زیر نگرانی جو پاکستان کا ایٹمی کمیشن کا خان ریسرچ لیبارٹری تھی، تو وہاں پہ ایکسپیریمنٹ آلریڈی چلتے رہے، اور ایٹ لیسٹ پاکستان نے بھی 28 مئی 1998 کو بھی ایٹمی دھماکے کر کے دنیا میں ثابت کر دیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو آج ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایک دوسری سائڈ، ایک انسائڈ سٹوری پہ تھوڑی ڈسکشن کریں گے۔ آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، حکومت ان کی اتنی سائڈ نہیں لیتی، یا وہ حکومتی معاملات میں ان نہیں ہوتے، سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ نظر نہیں آتے۔ حالانکہ اتنی بڑی وہ سیلیبریٹی ہیں، محسن پاکستان ہے، 2 بار انہیں نشان امتیاز مل چکا ہے۔ تو اس طرح کے بندے کو اکثر پولیٹکس میں آتے ہیں یا میڈیا ان کو کیچ کرتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ان کو کیچ کرتی ہیں، بٹ وائی ناٹ؟ ایسا کیوں نہیں تھا قدیر خان کے ساتھ؟ اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ قدیر خان کی طرف سے شکایت آئی کہ بھی انہیں پراپر علاج وغیرہ کے لیے فنڈ وغیرہ کوئی جاری نہیں کیا گیا۔ تو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، واٹ از دا اسٹوری؟ تو ایکچولی یہ جو اسٹوری ہے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے 2000 سے۔ بیسیکلی ایسا تھا کہ 9/11 سے کچھ ٹائم پہلے 2 پاکستان کے جو ایٹمی سائنسدان تھے وہ سب ریٹائر ہو چکے تھے ایٹمی کمیشن سے، بٹ 2 سائنسدان وہ ان کی ملاقات اسامہ بن لادن سے ہوئی ملا عمر کے تھرو، اور ان کے نام بھی ڈاکٹر بشیر الدین ہو گیا، ان میں سے فیمس ڈاکٹر ہیں، یہ فیمس سائنٹسٹ رہ گئے پاکستان کے۔ ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی ایک تنظیم تھی ان میں تعمیری لوگ۔ تو جب ایک پاکستان کے ایٹمی سائنس کی ملاقات اسامہ بن لادن سے ہوئی تو اس بات کا پتہ جب CIA کو لگا تو انہوں نے اس کی تحقیقات سٹارٹ کی کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ایک جب ایٹامک جب سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے، اس کے بعد بہت سے سیکریٹس ہوتے ہیں کہ ایٹم بم کے حوالے سے، اس ٹائپ کی چیزوں کے حوالے سے، تو انہیں بیسیکلی الاؤ نہیں ہوتا اس طرح کی پرسنالٹی سے ملنا۔ تو انہوں نے اس کی تحقیقات سٹارٹ کر دی۔ اس کے بارے میں پاکستان کو بھی خبریں موصول ہوئی، ISI کو بھی۔ اس وقت جو ہمارے چیف تھے وہ پرویز مشرف تھے، اس وقت صدر بھی تھے، تو انہوں نے بھی اپنے اندر سے تحقیقات وغیرہ سٹارٹ کی، CIA کی طرف سے بھی کچھ انہیں موصول ہوا۔ اس کے بعد ان کے خلاف ثبوت اکٹھے ہونا سٹارٹ ہو گیا، تو انہیں ان دا اینڈ گرفتار کر لیا گیا۔ ٹوٹل 7 سائنسدان تھے، ان سے تفتیش بھی ہوئی، اور وہ جو تفتیش ہے وہ منظر عام پر نہیں لائی گئی، اور بٹ بعد میں کچھ ٹائم بعد ان کی کچھ عرصے گرفتاری کے بعد ان کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ بٹ یہاں تک ان کی تحقیقات تو یہیں تک ختم ہو گئی تھی، بٹ جو امریکہ تھا، جو CIA تھا، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ مے بی شاید کچھ اور بھی اس کی انسائڈ سٹوری ہو، کچھ اور بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی جو ڈاکٹر بشیر الدین تھے وہ کافی اسلامی حوالے سے کافی اچھے تھے، داڑھی وغیرہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، 5 وقت کی نمازیں تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ بیسیکلی جو ایٹم بم ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ ایک پوری مسلم امہ کے لیے ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو شیئر کیا جائے جو اسلامک اسٹیٹس ہیں، جیسے کہ افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، عراق ہو گیا۔ تو ان کا بیسیکلی یہ نظریہ تھا، اور وہ
اس کو وہ کوئی یہ نظر ان کا ڈھکا چھپا نہیں تھا، وہ سب کے سامنے یہ بات کیا کرتے تھے. میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ریٹائر ہونے کے بعد امہ تعمیر نو، جس کا مشن یہ تھا کہ امہ کی ترقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اینڈ وی مسٹ ہیلپ امہ. اور افغانستان کو ہم نے ایز اے اسٹارٹنگ کنٹری بنایا کیونکہ بالکل تباہ حال تھا. تو یہ معاملہ یہاں پہ رفع دفع کر دیا گیا، اس سے انویسٹیگیشن کی گئی، انہیں چھوڑ دیا گیا. بٹ سی آئی اے نے انڈر کور اس کے آگے بھی اپنی جو تحقیقات ہیں وہ جاری رکھیں. اس کے بارے میں پاکستان کے ابھی اینکر ہیں کامران خان، انہوں نے بھی اسٹوری کی ہے. اب ہم تھوڑا بیک میں جاتے ہیں کچھ سال پہلے. 99 کی اگر ہم بات کریں، 99 کے سٹارٹ میں پرویز مشرف جب جنرل تھے تو تب کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ ناصر جاوید، انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں کچھ باتیں کی پرویز مشرف سے کہ ان کی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں وہ تھوڑی مشکوک ہیں، یعنی کہ یہ کافی لوگوں سے ملتے ہیں اور ہر کسی سے ایٹم بم کے بارے میں یا اٹامک ریسرچ کے بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو انہیں کچھ اور بھی ریورس مل رہی تھی ادھر ادھر سے. تو جو پرویز مشرف ہیں انہوں نے ان کی آل ان آل پوزیشن ختم کر دی. خان ریسرچ لیبارٹریز کوٹا میں بیسیکلی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو وہاں پہ آل ان آل تھے، یعنی کہ سارے ڈیسیجنز انہی کے ہوتے تھے. بٹ جب پرویز مشرف کو کچھ زیادہ شک ہوا اور ان کو زیادہ خبریں موصول ہونے لگیں تو انہوں نے ان کی آل ان آل پوزیشن کو ختم کر دیا. اور ایونچولی 2001 میں ان کو ریسرچ کمیشن سے ریٹائر کر دیا گیا کیونکہ ان کے بارے میں خبریں کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی اور پرویز مشرف اس پہ مزید ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ارلی ریٹائرمنٹ دے دی گئی تھی 2001 میں، جس سے پاکستان میں کافی عوام بھی مایوس ہوئی، احتجاج بھی کیا انہوں نے. بٹ تھوڑی دیر بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. بٹ اس ساری چیز نے ایک نیا ٹرن تب لیا جب پرویز مشرف 2003 میں امریکہ کے دورے پر گئے. تو وہاں پہ جب ان کی صدر بش سے ملاقات ہوئی تو صدر بش نے انہیں کہا کہ آپ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جارج ٹیننٹ سے بھی آپ ملاقات کریں. تو جب ان کی جارج ٹیننٹ سے ملاقات ہوئی جو کہ سی آئی اے ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے پرویز مشرف کے سامنے کچھ ایسے کاغذات رکھے، کچھ ایسے ڈاکومنٹس رکھے کہ جنہیں پرویز مشرف خود دیکھ کے حیران رہ گئے. ان ڈاکومنٹس میں جو دو ڈاکومنٹ تھے وہ بہت اہمیت کے حامل تھے. ایک ڈاکومنٹ جو کہ عراق سے لیا گیا تھا اور وہ تھا P1 سینٹریفیوج کا ماڈل، اور یہ ماڈل پاکستان کا تھا. اس ماڈل کے اوپر جو سگنیچرز تھے وہ پاکستانی سائنٹسٹ کے تھے. پھر ایک لیبیا اور دوسرا عراق سے ڈاکومنٹ جو تھا P2 سینٹریفیوج کا ماڈل وہ بھی ملا تھا، اس کے اوپر بھی پاکستانی سائنٹسٹ کے جو سگنیچرز تھے. تو جارج ٹیننٹ نے مشرف کو بولا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ ابھی اسلام آباد میں یا پھر GHQ میں اہم تجوری کے اندر بند ہونے چاہیے تھے، بٹ یہ ابھی کاغذات میرے ہاتھ میں ہیں. تو پرویز مشرف اپنی بک میں بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ انہیں ذلت محسوس ہوئی وہ وہی دن تھا جب جارج ٹیننٹ نے وہ اہم کاغذات انہیں دکھائے. تب انہیں ذلت کا سامنا ہوا کہ ہماری ISI کو بھی اتنی خبر نہیں تھی یا ہمیں بھی اتنی خبر نہیں تھی کہ ہمارے اتنے اہم جو ڈاکومنٹس ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر مجھے کوئی پوچھے نا زندگی میں سب سے زیادہ ایمبیرسنگ مومنٹ میرے خیال میں وہی تھا. پاکستان اگست، اس کے علاوہ اگست 2002 میں ایران کی ایک نیوکلر سائٹ کا پتہ امریکہ کو چلا تھا سیٹلائٹ کے ذریعے. تو انہوں نے ایران سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس نیوکلر سائٹ کا وزٹ کرائیں کیونکہ اس وقت نیوکلر ہتھیار بنانے پہ بالکل پابندی تھی، کیونکہ پاکستان نے بھی اس وقت 99 میں پاکستان 98 میں بن چکا تھا. تو امریکہ نے بہت کوشش کی تھی کہ اب اس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جائے. تو اس سلسلے میں کافی تنظیمیں بھی بنی تھیں اور کافی ممالک نے اس چیز کو جوائن بھی کیا تھا. تو یہ اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ تھا نیوکلر ہتھیار کا بنانا. تو جب نیوکلر سائٹ کا جب امریکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے انسپیکشن کے لیے بولا. 2003 میں ان کو انسپیکشن کی اجازت مل گئی. جب 2003 میں انہوں نے وہاں پہ انسپیکشن کی تو وہاں پہ
جو نیوکلیر سینٹریفیوج تھے وہ انہیں ملے. نیوکلیر سینٹریفیوج بیسیکلی یورینیم کو انرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان کا مقصد ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتا ہے. تو جب انہوں نے وہاں پہ وہ سینٹریفیوج دیکھے, یورینیم سینٹریفیوج جب دیکھے, تو وہاں دیکھتے ہی انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو سینٹریفیوج کا ڈیزائن ہے یہ بیسیکلی ڈچ ڈیزائن ہے جو کہ 1970s میں ڈیولپ ہوا تھا. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائن ڈیولپ ہوا تھا تو اس سائنٹسٹ کی ٹیم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی موجود تھے. یعنی کہ 1970s کی ہم بات کر رہے ہیں. 1970s میں سینٹریفیوجز کا ایک ماڈل تیار ہوا تھا ڈچ میں, یعنی کہ ہالینڈ میں. تو وہاں پہ اس ٹیم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی شامل تھے. اور وہ ماڈل امریکہ کو کب ایران میں ملا؟ 2002 میں, جب وہاں پہ ریسرچرز انسپیکشن کے لیے پہنچے. جب وہاں کے انہوں نے ایران کے ریسرچر سے پوچھا کہ آپ کو یہ ماڈل کہاں سے ملا, تو ایران کے ریسرچرز نے یہ کہا کہ یہ ماڈل ہم نے خود بنائے ہیں, بٹ جب مزید اس سائٹ کی انسپیکشن کی گئی تو وہاں ایسے آلات ملے ہی نہیں جس سے وہ سینٹریفیوج بنائے جا سکتے. تو کیونکہ یہ ریسرچر تھا, ظاہر سی بات ہے امریکہ نے بھی اپنے ریسرچر بھیجے تھے انسپیکشن کے لیے. تو ایران نے ایٹ لیسٹ یہ بات کمٹ کی کہ یہ ماڈلز ہمارے نہیں ہیں, یہ ہم نے باہر سے لیے ہیں, بٹ انہوں نے کوئی بھی بات ڈسکلوز نہیں کی. تو یہ 2002 والے حادثے میں انہیں ایک کلیو ملا کہ 1970s کا ماڈل ہے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس ٹیم میں شامل ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک اور کلیو ملا. 2003 میں ایک کنٹینر شپ کیا جا رہا تھا لیبیا اور دبئی کے تھرو, اور وہ کنٹینر بیسیکلی ملیشیا سے جا رہا تھا. اور اس کو جو شپ کر رہے تھے, جو اس کے آنر تھے, وہ ابو طاہر تھے. اور ابو طاہر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بہت اچھے دوست تھے. اور جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی دبئی میں ایک ریسرچ لیب تھی وہ اس کے بہت اہم رکن تھے. اور اسی ہی جو ابو طاہر کی جو کمپنی تھی اس میں ایک برٹش ایجنٹ ڈبل رول کر رہے تھے, یعنی کہ اس کمپنی کا ممبر بن کے کام کر رہے تھے. انہیں بھی اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک کنٹینر جس کے اندر نیوکلیر سینٹریفیوج ہیں ان کو لیبیا پہنچایا جا رہا ہے. تو انہوں نے آگے برٹش جو اپنی ایجنسی تھی اس کو بتایا, اور جو برٹش ایجنسی ہے انہوں نے پھر اپنی حکومت سے بات کر کے اس کنٹینر کو لیبیا پہنچنے سے پہلے ہی اٹلی میں ہی رکوا لیا تھا. وہاں اٹلی میں جب اس کنٹینر کی انسپیکشن کی گئی تو وہاں پہ انہیں نیوکلیر سینٹریفیوج مل گئے. اور یہ ایک دوسرا کلیو تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بہت اچھے دوست اور ان کی کمپنی کے رکن ابو طاہر وہ اس میں انوالو تھے. تو یہ ایک اور انہیں کلیو ملا تھا. اس کے علاوہ جب 1999 میں ایک شمالی کوریا کا بھی وفد آیا تھا تو اس میں بھی ریورس ملی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس جو کریو تھا ان کو ایٹم بم کے حوالے سے بھی کچھ جو پریزنٹیشن دی تھی, بیسکلی یورین انریچمنٹ اس کو بولتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی انہیں وہ بریفنگ دی تھی. حالانکہ وہ اس وزٹ کا حصہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ چیز الاؤ تھی کہ آپ ایٹم بم کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں. تو یہ تین بڑے کلیوز, ایک جو ایران سے انہیں ماڈل ملا, پھر ابو طاہر کی جو شپ کنٹینر تھا وہاں سے بھی سینٹریفیوج کا ملنا, اور پھر اس کے بعد یہ نارتھ کوریا والا جو انسیڈنٹ ہوا. تو یہ بہت بڑے ثبوت تھے جو کہ CIA کے ہاتھ لگے. اور 2003 کو جب جارج ٹینٹ کی ان سے ملاقات ہوئی تو جارج ٹینٹ نے ان کے سامنے رکھے تھے. تو اس سارے ثبوتوں کے بعد امریکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ یہ ملٹیپل ان کے خلاف ایویڈنس ہیں اور انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی جو ہے وہ ان کے خلاف ورزی کی ہے, تو ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے, باقی فردر ہم ایکشن لیں گے. اس کے بعد کوشچن واز ٹو پروٹیکٹ دس مین. وہ ڈیمانڈ ہو رہے تھے کہ اس کو دو. جارج ڈبلیو بش کیا چاہ رہے تھے, ڈاکٹر قدیر کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یس جنرل. بٹ امریکہ اور مشرف کے درمیان کچھ ایگریمنٹس ہوئے. مشرف کی ملاقاتیں بھی ہوئیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پریزنٹ کیا گیا کہ یہ آپ کے خلاف ایویڈنس ملے ہیں.
پھر ایک ملاقات ان کی اکیلے میں ہوئی تھی پرویز مشرف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جس کے بعد پھر 4 فروری 2004 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پی ٹی وی پر آ کر یہ کنفیس کیا تھا کہ جتنے بھی ایویڈنس ہیں یہ سارے کریکٹ ہیں اور یہ سارے جو الزامات مجھ پہ لگے ہیں یہ سارے درست ہیں. میں پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگتا ہوں. Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. اور اس بیان کے بعد انہیں کوئی اور سزا نہیں دی گئی تھی بلکہ ان کو ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا تھا. اور پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس 2 چوائس تھیں کہ یا تو ملک کو بچاتے یا وہ ڈاکٹر قدیر خان کو بچاتے، تو انہوں نے ملک کو ترجیح دی. تو یہ تھی انسائڈ سٹوری ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی. اسی وجہ سے بیسیکلی جو حکومت ہے وہ زیادہ سپورٹ نہیں کرتی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، کیونکہ وہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کی خلاف ورزی کر چکے ہیں اور ان پہ ان کے خلاف ایویڈنس بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ثابت بھی ہو چکی ہیں. تو یہ تھی ساری سٹوری. اور یہ جتنے بھی میں نے باتیں کی یہ ساری باتیں ریٹن موجود ہیں. یہ بیسیکلی مختلف سورسز سے اکٹھی کی گئی ہیں، مختلف لوگوں کی جو بکس ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں ان سب سے یہ مواد اکٹھا کیا گیا ہے. ہمارے پاس یہ سارا جو ڈیٹا ہے اس کی کراس چیک موجود ہے. اگر کوئی آپ میں سے چاہے تو ہم انہیں یہ ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کہاں سے لی گئی ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ تھی ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں ساری اطلاعات. آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں؟ یہ جو ان کے ویوز تھے وہ ٹھیک تھے کیا؟ وہ جو ایویڈنس تھا یا جو ان کے خلاف یہ جو یہ ایویڈنس ٹھیک تھے یا یہ سارا پروپیگنڈا تھا یا کیا تھا؟ آپ کے کیا ویوز ہیں اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیں.